الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف نماز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج ربیع الاول کی 29 تاریخ ہو گئی، سن 1443 ہجری ہے، 5 نومبر سن 2021 ہے۔ سوچ رہا تھا کہ کون سے نبی کے بارے میں آگاہ کروں، دل میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ان کا عنوان، ان کا موضوع، ان کا باب پورے قرآن حکیم میں تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ اگر یوں کہہ دوں کہ کوئی سپارہ ایسا نہیں کہ جس میں اس نبی کا ذکر نہ ہو، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تفصیل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، بعض ملک کے بادشاہ جو بھی ہو نجاشی کہا جاتا ہے، اور بعض ملک کے بادشاہ کو کیسر، بعض بادشاہ کو کسرا، یہ القاب ہے بادشاہ کا۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، قارون بھی اسی کے دور میں تھے۔ فرعون اتنا غریب تھا کہ پڑھا لکھا تھا، مزارع تھا، خربوزوں کی کاشت کیا کرتا تھا، ریڑا بھر کے
سبزی منڈی کی طرف آ رہا ہے تاکہ انہیں بیچوں۔ بڑے احباب جانتے ہیں ٹول ٹیکس، چنگی ٹیکس، گنڈا ٹیکس، جگہ جگہ کے اسے ٹیکس بھرتے بھرتے کل ٹوٹل 2 خربوزے آ بچے۔ اس فرعون کے پاس کل ٹوٹل صرف 2 خربوزے بچے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، ایک تو خود کھایا اور دوسرا گدھے کو کھلا دیا، جانور کو۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں یہ کیسی ریاست میں آپ پھنسا ہوں۔ بہرحال بڑا چلاک تھا، سمجھدار تھا، قبرستان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ گورنمنٹ نے آرڈر دیا جو قبرستان میں داخل ہو اس سے 10 روپے ٹیکس لیا جائے۔ ڈرتا بھی ہوں ایسی تقریر کرنے سے کہ پتہ چلے کہ ٹیکس لگ جائے۔ اب تو بابا محرم پر بھی لوگ ہونے کے لیے آتے ہیں قبرستان، ٹیکس بھرنا پڑتا ہے۔ موٹر سائیکل کھڑا کرو، سائیکل کھڑا کرو، 10-20 روپے دینے پڑتے ہیں۔ تو شکر ہے اندر داخلے کا ٹیکس نہیں۔ بہرحال فرعون نے ٹیکس لگا دیا، جو بھی آئے 10 روپے دے کر اندر داخل ہو۔ کسی بادشاہ کا کوئی قریبی انتقال کر گیا، وزراء بھی ساتھ تھے، وہ آئے، بادشاہ بھی آیا ہوا ہے۔ یار اگے تیرے کو رعایا بڑی تنگ ہے پئی، بیا نواں ظلم کیا کیتی کہ یہاں تک کہ قبرستان جانے کا بھی ٹیکس لگا دیا۔ انہیں کہ میں تو لایا کوئی نہیں، میرے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہ والی میں ٹھکا پہ ٹیکس، انہیں کہ کو سڈو تو صحیح جڑا ٹیکس گنا پہ۔ میں کہ جاؤ جاؤ میں یہاں ملازمت کرتا ہوں، اپنے دربار میں بلانا۔ یہاں میں ملازمت کرتا ہوں، دربار میں بلانا۔ بادشاہ نے بلا لیا۔ ہاں بھائی، ہوں انہیں سچی کہانی سنائی ہے کہ میں کاشتکاری کرتا ہوں، خربوزے رائے، ریڑا بھرا، خوش ہوا، منڈی میں جا کر بیچوں گا۔ یہ جڑا ٹول ٹیکس، چنگی ٹیکس، گنڈا ٹیکس اور خام خواہ بھی کئی ٹیکس ہونا، یہ سارے بھر بھر کے 2 خربوزے بچے، ایک خود کھا دے، ایک گدے کو کھلا دیا۔ اب میں گھر لے کر کیا جاؤں؟ سارے وزیر آکھن لگے کہ واقعی تو بڑا ظلم کرے لگ ہے۔ انہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، انہیں کہ ان کو لاؤ بادشاہ کو، ان فرعون کو بلاؤ۔ وہ بادشاہ بن گیا۔ اب بادشاہ بنتے ہی اتنا کمین کی انتہا پر آ گیا کہ حد سے زیادہ کہنے لگا خدا بھی مجھے مانو۔ اسی طرح اگلے دن واقعات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ تھا کسی ملک کا، اس نے انعام میں بکریاں اور بھیڑیں دی۔ اخیر وہ کہنے لگا جسے انعام ملا نا، انہیں کہ تو نسلی بادشاہ کہنی، تو کوئی چروائے دا بیٹا ہے۔ اخیر انہیں تحقیق کی تھی، واقعی بادشاہ دی اولاد کوئی نہیں، بادشاہ نے چروائے دا بیٹا چاہ کے پالایا ہے۔ انہیں کہ اے دا سب تے کو پتہ کی میں چلے کہ میں بادشاہ کا نسلی بادشاہ نہیں بلکہ چروائے کا بیٹا ہوں۔ انہیں کہ بادشاہوں میں ہیرے دے میں جواہرات دے میں سونا چاندی دے میں جڑا تو بکریاں بھیڑا دیتن، اتھوں اندازہ تھی کہ واقعی تو چروائے دی اولاد ہے۔ بادشاہ لے کم تیرے اندر کیا نالنا؟ تو فرعون کی بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ غریب تھا، بادشاہ تو بن گیا،
بجائے ملک کو سنبھالنے کے اور شیطان کا ساتھی بنا، اتنا آگے بڑھا کہ خدا کا منکر، خدا کے منکر کے ساتھ ساتھ اب علم فلکیات اور پامسٹر نجومی وغیرہ نے بتایا کہ تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، موسیٰ ہوگا اور تیری تخت کو الٹ دے گا، لہذا اب اس کے بارے میں سوچ، تخت کو یہاں تک کہ سارا برباد کر دے گا۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب فرعونیت پر اتنا اتر آیا کہ عورتوں کو، دائیوں کو مقرر کر دیا، ہاں جہاں پر بھی کوئی نظر آئے حاملہ عورت، اس کا خیال کرو، اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا، لڑکی پیدا ہو تو زندہ رکھنا۔ ایسی باتوں کا گواہ کوئی اور نہیں، اللہ کا قرآن ہے، میری بات نہیں۔ ابناءہم ویستحیی ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں، خود مالکی کائنات کا قرآن آ گیا، یہاں تک کہ کہنے لگا ذبح کر ڈالا اور ان کی لڑکیوں کو یہاں تک کہ زندہ رہنے دو، لڑکوں کو قتل کر دو، ذبح کر دو، لڑکیاں باقی رہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ان کو عالم مانا جاتا تھا جو یہاں تک کہ فلکیات جانتے تھے۔ لوگ اس علم سے فائدہ صحیح نہیں اٹھاتے، نقصان کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو آج کلیئر کروں کہ علم فلکیات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا، لیکن اس کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، بھئی تیرا آنے والا وقت سخت ہے، خیال کر، مطلب کیا کہ پہلے سے تیاری کر، خوف خدا پیدا کر لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، اچھائی کر۔ یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوگا ایک لڑکا جو تیرے تخت کو الٹے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے 6 لاکھ بچوں کو ذبح کرا دیا۔ صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے 6 لاکھ بچے منہ سے کہنا آسان ہے۔ عورتیں کے ذمہ ڈیوٹی ہے، جاؤ خیال کرو، جہاں بھی بچہ نظر آتا ہے فرعون جو ہے بادشاہ ذبح کرا دیتا، اور پھر اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے خدا بھی مانو، میں ہی تو ہوں تمہیں سب کچھ دینے والا۔ اور اگلی بات لکھی ہے مفسرین نے، قرآن حکیم کے مفسر کہتے ہیں اتنا ظلم کیا مصر میں یوسف علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو اس قدر دبائے رکھا کہ غریب کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، اس کے بعد آنے والے یہاں تک کہ اب کیا کیا کہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو اس قدر غریب بنا دیا۔ باز نہیں آتا، یہاں تک کہ قتل عام ہے،
خدا کی قسم جس عورت کا بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو کتنی تڑپ اٹھتی ہے، کتنی رویا کرتی ہے۔ جس عورت کا بچہ دنیا میں ایک دو سانس لے کر انتقال کر جائے، ماں ساری زندگی تڑپتی ہے۔ لوگوں ذرا کبھی تو سوچو 6 لاکھ بچوں کو مروا دیا، ان ماؤں کی جگر پر کیا بیتی ہوگی۔ بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، کوئی لے یا نہ لے، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن ان کا نام لیتا ہے۔ اللہ تو نام لیتا ہے نا، اس کا قرآن تو نام لیتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ظلم کیے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور کس طریقے سے پیدا ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس کوئی عورت موجود نہیں، دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، ڈاکٹر نہیں، ڈر گئی ایسا نہ ہو میرا بیٹا پیدا ہو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ بچہ پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ قریب کے لوگوں کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے، محلے داروں کو پتہ چل جاتا ہے ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب تو کم آتے ہیں نا، ورنہ اکثر یہ تو ڈھولکی والی عورتیں اوے بھرا ہوا ڈاسا پتہ چلے فلانے دے گھر بال جمے، اور کئی لوگ تو تماشے دکھاتری و خام کا بیٹھے وان حکیم حبیب دے گھر ہی جمع پہ وہ آ کے سیر تھی میں نا۔ میں اپنی بات کروں، میرے یہاں بچی یا بچہ پیدا ہوا تو وہ گدمی والی آ گئی، تو میرا ہوا پتہ چلے تیرے گھر بال پیدا تھے، خدا دی قسم میں یا کہ میں کہ دیکھ میرے کو بھرا سدی نا، تو ہی بال دی بوا ہے نا، انہیں کہ بالکل تے کو بھرا سدے تو بوا، میں کہ ول دیتی والے کچھ ہے بتریجا یا بتریجی کو ایمان نال گن کے رہو، میں کو گھر لے آ کے کوئی خوف خدا کرو، میں گن کے رہو میں کہ کہنا دیو نا ول اوے تو آپ کو پتہ ہے کہ مولوی گھنن والے ہونے دیون والی تھوڑے ہونے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور ادھر اللہ پاک نے القاء کر دیا، چھپانا ہے، ایک صندوق تیار کروا، اس میں ڈال کر یہاں تک کہ دریا میں بہا دے اپنے بیٹے کو، دریا میں بہا دے۔ اب دیکھو مستری کے پاس گئی، نجار کے پاس گئی، یہاں تک کہ مجھے ایک ایسا صندوقچہ بنا دے جس میں پانی داخل نہ ہو۔ آدمی کی عادت ہے پوچھ لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اتنا ہو کہ ایک ننا منا بچہ آ جائے بیچ میں۔ وہ سمجھ گیا، بجائے صندوقچہ بنا کے دینے کے فوراً دربار میں گیا۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، دربار میں پہنچا ہے، کرندوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا کرنے آیا؟ کہنے لگا تمہاری بتانے کی بات نہیں، بادشاہ کو ملواؤ۔ بڑی کوشش کی کہ مجھے بڑا انعام ملے گا کہ میں بچے کی خبر دوں، مجھے انعام بڑا اعلیٰ قسم کا ملے گا۔ بادشاہ کے سامنے آیا، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس کی زبان گنگی کر دی، بول نہ سکے، قوت گویائی چھین لی گئی۔ بچانا ہے نا اپنے موسیٰ کو اللہ نے،
اس لیے قوت گواہی چھین لیا کس نے؟ مالک کی کائنات کہ نہیں اشارے کرے بادشاہ آدھے بیر تو بڑا شور مچے نہ میں انہوں بھونک کیا آدھیں نہ بول سکے بادشاہ نے کہ خوب ہی دے چھتروڑ کرو مارو ہی کو خوب مار کھا کے بڑی حالت سب کوئی سجا ہے آئے جڑے لے بیر نکلے واپس آئے آواز آ گئی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نیت شیطان تا حالی شیطانیت کھڑا ہوں دے پتہ نہیں ویسے آواز خراب تھی گئی ہوتی دوبارہ وننا مار کھاؤں تو بعد ہی باز نہیں آیا یہاں تک کتابوں میں آتا ہے جب دوبارہ گیا پھر آواز ایسے ہو گئی ول چھتروڑ لگی سوتھری اگے کولی زیادہ کرندے دے سامنے بنیلا پہ بادشاہ دے سامنے آواز کوئی نہیں قوت گویائی اللہ پاک نے چھین لی بولنے کی اب طاقت نہیں اب واپس آیا تو پتہ ہے جب بندے کو مار ول ول پوے نا وہ آدھے ہی خدا دی حکمت ہے اخیر صندوقچہ بنا کے موسیٰ علیہ السلام دی امی کو دے دیتے گیا نا تو بھائی اپنا کم پتہ بھی چل گیا کہ اندہ پوتر جمے لیکن ہونا کتھو دسے دو دفعہ جڑا کوٹ کھا کے آیا وہ دو حضرت پر رمہ رہی نا اگے گھاڑ پجا پیا باہمر جو گئے کوئی نہیں کتابوں میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی امی صندوقچہ لینے کے لیے آئی بھراوا کیا حال ہے تیرا کیا تھے تے کو انہیں کہ نہ پوچھ کچھ نہ پوچھ میرے نال کیا بنی تو اپنا صندوقچہ گنتے ون یہاں تک کہ وہ مصری وہ نجار سمجھ گیا کہ موسیٰ واقعی پیدا ہو چکا ہے اب صندوق میں لٹا کر بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے القا ہوا مالک کائنات کی طرف سے آرڈر آ گیا یوں کام کر تیار ہو گئی خدا کی قسم اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے ایسے واقعات سے ہماری توجہ بھی نہیں اللہ کا قرآن تو بھرا ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی اب دیکھو نا ہزاروں خطرات دریا میں بھی ہیں مچھلیاں ہیں مگرمچھ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں اگر فرعون سے بچانا مقصود تھا اور بھی تو چیزوں کا حملہ ڈر ہے نا اور قرآن حکیم کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو حکم دیا ساتھ ساتھ چلتی رہے اور اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے وہ صندوقچہ چلتے چلتے یہاں تک کہ فرعون کے محل میں ایک نہر نکلتی تھی ادھر آ گیا کتابوں میں آتا ہے حضرت آسیہ جو ایمان والی تھی اب آپ لوگ کہیں گے مولوی حبیب کیا بات ہے ایمان والی جو کہہ رہا ہے نیک جو کہہ رہا ہے تو فرعون کی بیوی ہے تو اس کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا منواتا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑی نیک خاتون تھی بڑی اچھی عورت تھی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے فرعون سے شادی کی فرعون نے کہا اس کے باپ سے اپنی لڑکی کی میرے ساتھ شادی کر دے کہنے لگا بھی میری بچی چھوٹی ہے میں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہاں تک کہ فرعون نے دھمکی دی تیرے خاندان کو قتل کرا دوں گا تجھے قتل کرا دوں گا تیرے عزیز و اقارب کو نہیں چھوڑوں گا حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان بچانے کے لیے اپنی یہاں تک کہ قربانی دی یاد رکھنا یہ بات نہیں تھی وہ بادشاہ ہے وہ مالدار ہے وہ امیر ہے لو میں اس لیے اس کی بیوی بن جاؤں ایسی بات بھی کوئی نہیں
تمہیں کیا معلوم ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جن 5 عورتوں کا نام لیا جو جنت کی سردار ہوں گی، ان میں سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام شامل ہے، یہ بھی جنت میں یہاں تک کہ عورتوں کی سردار بنے گی۔ یاد رکھنا قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا 2 عورتیں اتنی پاکیزہ ایسی ہیں جو میرے عقد میں، میرے نکاح میں آئیں گی۔ فرمایا ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کا خاوند کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے بغیر شوہر کے یہاں تک کہ بچہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم سلام اللہ علیہا قیامت کے دن میرے نکاح عقد میں آئیں گی۔ یہاں تک فرمایا حضرت آسیہ بڑی نیک تھی، جو فرعون کی گھر والی تھی تو بڑی نیک، اللہ پاک اس کا بھی نکاح عقد میرے ساتھ کر دیں گے قیامت کے دن۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ ہوگا، بڑی نیک تھی۔ صندوق چاہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک کہ نہر نکل رہی تھی، محل میں، شاہی محل میں جا پہنچا۔ کتابوں میں آتا ہے میاں بیوی حضرت آسیہ اور فرعون دونوں نہا رہے تھے صندوق چاہ پکڑنے کے لیے، یہاں تک کہ فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، صندوقچہ جو ہے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، آسیہ ہاتھ بڑھاتی ہے آگے آ جاتا ہے۔ حضرت آسیہ نے کھولا، دیکھتی کیا ہے؟ ننھا منا بچہ ہے۔ کہتے ہیں فرعون کی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے کہا اسے میں اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں، اسے یہاں تک کہ یہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نفع دے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، اور فرعون نے نہ کہا۔ بعض صحابہ کہتی ہیں کہ اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اللہ پاک اسے ایمان کی دولت دے دیتے، لیکن اس نے نہیں کہا، اس نے بھی یہی کہا کہ اچھا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے بھی کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری نہیں۔ اسی لیے کہتا ہے کہ غرے کو غرق کرتا ہے سمندروں کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریاؤں کی موج میں، اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ اپنے موسیٰ کو جس کی وجہ سے 6 لاکھ بچہ قتل کرا دیا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پل رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنو، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بے نیاز ہے نا اللہ کی ذات، بڑی بے نیاز ہے، سمجھو یا نہ سمجھو اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نہ سمجھے، ہم خطاوار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا لڑک پانا ہے، دودھ پینے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا جن کے بچے تھے، بلکہ بچوں کو تو قتل کر دیا، بعضی عورتوں کی بچیاں تھیں، دودھ پلانے کے لیے بڑی بڑی عورتوں کو بلایا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی یہ اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو خبردار کیا، فرمایا میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرنا، اپنی ہی سکی ماں کا دودھ پینا۔
یہاں تک کہ دربار لگا ہوا ہے، حضرت آسیہ پریشان ہے، موسیٰ علیہ السلام ننھا منا بچہ دودھ کسی عورت کا قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمشیرہ جو ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہنے لگی ایسا گھرانہ میں بتاؤں وہاں ایک عورت رہتی ہے، انشاءاللہ اس کا یہ دودھ ضرور قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سکیمہ آ رہی ہے محل میں دودھ پلانے کے لیے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بلا کے گئی، کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے، آپ آ جائیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو اللہ پاک نے القا کر دیا، فرمایا بے رخی سے جانا، اپنے بچے کو دیکھ کر لپٹ نہ جانا، چومنے نہ لگ جانا، چاٹنے نہ لگ جانا، اتنا سینے سے نہ لگا لینا انہیں شبہ نہ ہو جائے واقعی اصل ماں تو ہے۔ یہ قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ ہے کہ منع کیا کہ اس طریقے سے خیال کرنا۔ گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امی جان القا، یہ وحی نہیں ہوتی، جبریل امین نہیں آیا، دل میں الہام ڈالا اللہ کی طرف سے، القا ہوا، بے رخی سے اٹھایا جیسے انجان عورت ہوا کرتی ہے، بے رخی سے دودھ پلایا، سکون میں آ گئی، گھر واپس آئیں، معاوضہ بھی ملا، گھر آ گئیں، پھر یہاں تک کہ حضرت آسیہ بلاتی ہے آجا محل میں، یہیں آ کر عیش پر زیر ہو جا، یہاں تک کہ ننھے منھے بچے کو دودھ پلا کے جایا کر، کہنے لگی فرصت نہیں، میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا خاوند ہے، میں اپنی خاوند کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی، میں اپنے عیال والوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے حضرت آسیہ یہاں تک کہ کرندوں کے ہاتھ، عورتوں کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس لے کر آتے، تحفے تحائف بھی آیا کرتے تھے، پیسے بھی دے کر جاتے۔ یہ سارے واقعے میں ایک بات بتا دوں، یہ موضوع تو کئی جمعے چلے گا، ذرا میں اس پر تیاری بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک تو ٹائم نہیں ملتا، آج صبح کا تھکا ہوا بھی ہوں کہ قرآن خوانی پر بیان تھا، حالی کا شکر ہے کہ مولانا صاحب بے آ گئے، بیان واسطے بلے نے ڈیڑھ گھنٹہ بلا دینا۔ اب ہماری بھی حالت یہ ہے کہ ایک دن میں 2 بیان نہیں ہوتے، ابھی بھی ہو سکتا ہے شام کو بھی درود شریف پر ہو سکتا ہے میرا وہاں پر بھی بیان ہو، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی تو اس طریقے سے عزت ہوئی، اب فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کیوں پل رہا ہے، کبھی سوچا بھی کرو، قرآن کی طرف غور کیا کرو، قرآن حکیم کو سمجھنا بھی فرض ہے، سمجھا کرو، قرآن حکیم کو سمجھنا فرض ہے۔ اب اس کی تشریح میں جاؤ ایک بات سمجھ آئے گی، خدا ہونے کے بعد، خدائی دعویٰ کرنے والا ہونے کے باوجود فرعون لیکن بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، چل تو آسیہ کی رہی تھی نا، 6 لاکھ بچہ ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پال رہا ہے۔ ایک دن داڑھی پکڑ کر کھینچی، اللہ اکبر، فرعون کی بھی داڑھی تھی، اب تو بابا نبی کے غلاموں کے منہ پر داڑھی نہیں، سنت رسول نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچی ہے، پکڑ کے کھینچی ہے، جھٹکا لگا، اس بات پر بھی اسے یقین ہو چلا کہ یہ واقعی موسیٰ ہے۔ اب بحث چلی، حضرت آسیہ کہتی ہیں نہیں یہ موسیٰ نہیں ہے، کہنے لگا اچھا چلو، ایک طرف چلنے پھرنے والی چیز سانپ رکھتے ہیں اور ایک طرف
آگ کا انگارہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بات پر سرکار بھی رو پڑا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سنا، یہ حضور کی حدیث بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ سانپ چلنے پھرنے والی چیز ہے، بچہ اس کی طرف دوڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تھے، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جا اس کا ہاتھ اٹھا کر یہاں تک کہ انگارے میں ڈال۔ انگارہ اٹھایا اور منہ کی طرف لے گئے۔ لے کر جانے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہ کام کیوں ہوا؟ بظاہر تو دیکھنے کو بھائی موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ آگ والا کام کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ قرآن سے پوچھو، تفسیروں سے پوچھو، اپنے ذہن سے پوچھو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے موسیٰ کو بچایا ہے، ورنہ قتل کر دیتا۔ دیکھو، شیطان کے ساتھی بنے تو اللہ نے اچھا نہیں کیا، رحمان کے ساتھی بنے تو اللہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میں نے اپنے نبی کو بچایا ہے، اس کی جان کو بچایا۔ انگارہ منہ میں رکھ لیا، آپ کی زبان صحیح لفظ منہ سے ادا نہیں کر سکتے تھے، آگے سارے واقعات آئیں گے۔ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تھے، یہاں تک کہ بالکل سفید چاندنا ہو جاتا، روشنی ہو جاتی۔ یہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ زبان پر انگارہ بھی اللہ پاک نے رکھوایا بچانے کے لیے۔ اس کا ملا کیا کہ کوئی اور نبی ہم کلام نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا ہوا ہے کہ آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے، یہاں تک کہ آواز سنائی دیتی۔ کلیم اللہ کوئی اور نبی نہیں بنا، موسیٰ علیہ السلام بنے۔ انشاءاللہ یہ کئی جمعے بیان چلے گا، میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے زیادہ سے زیادہ تیاری کروں۔ آپ بھی آؤ، اللہ کے قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں محبت سے سنا کرو، اس میں درس ہوتا ہے۔ آج کے درس میں یہ بات میں نے ثابت کر دی کہ نجومی یہ فلکیات اگر استعمال کرتے ہو، اگر کوئی کہتا ہے رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اور سجدے زیادہ کر لو، اللہ سے مانگو، معافی مانگو۔ یہ نہیں کہ ہم بلکہ ایسے معاملات کو لے کر اور یہاں تک کہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ لیکن بچو، وہی فرعون والے کام ہم سے نہ ہو کہ یہاں تک کہ فلکیات والے نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوگا تیرا تخت الٹے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی خدائی والا دعوت چھوڑ دیتا، اپنے آپ کو بندہ بناتا، بلکہ اور آگے بن گیا، اتنا ظلم کیا، 6 لاکھ بچوں کو ذبح کرا دیا۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔